أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد نعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. اور ہم ان کے پاس یقیناً ایک کتاب لا چکے ہیں جسے ہم نے ازروع علم واضح بنایا ہے جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے. کیا یہ لوگ صرف اس کتاب کی تنبیہ ہوں کہ انجام کار کے منتظر ہیں جس روز وہ انجام کار سامنے آئے گا؟ جو لوگ اس سے پہلے اسے بھولے ہوئے تھے وہ کہیں گے ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر آئے تھے، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری شفاعت کریں یا ہمیں دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ جو عمل بد ہم کرتے تھے اس کا غیر عمل صالح بجا لیں؟ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو جھوٹ وہ گھڑتے رہتے ہیں ان سے ناپید ہو گئے. تمہارا رب یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہوا. وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے. سورج اور چاند ستارے سب اسی کتابیں ہیں. آگاہ رہو یہ خلق کرنا اسی کی ہے، امر بھی اسی کا ہے. بڑا بابرکت ہے اللہ جو عالمین کا رب ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو عاجزی اور خاموشی کے ساتھ، بے شک وہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اور تم زمین میں اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ. اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو. اللہ کی رحمت یقیناً نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. ان آیات میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قرآن ایک ایسا دستور پیش کرتا ہے جسے اس ذات نے ترتیب دی ہے جو دانا راز ہے. انسان کی ضرورتوں اور اس کے تقاضوں پر علم و آگاہی کے طور پر اسے بتا دیا گیا ہے. اور اسی طرح پھر ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر اس بات کی تصریح موجود ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں خلق کیا ہے. یوم سے مراد ہمارے عرضی دن نہیں ہے، یہ جو آج کے دن ہے 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا، یہ نہیں، کیونکہ یہ ہمارے نظام شمسی کے وجود سے پہلے کا ذکر ہے، بلکہ خود زمانے کے وجود میں آنے سے پہلے کا ذکر ہے. اس سلسلے میں یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہر چیز کا یوم اس کے حساب سے ہوتا ہے. حکومتوں کے عروج و زوال کے ادوار، امتوں کے زوال و عروج کو یوم سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہذا خدائی ایام کا اندازہ ہم اپنے محدود پیمانوں سے نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو رسالاتی ایام کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. چنانچہ معراج کے موقع پر حضور ہمارے زمانے کے چند لمحوں میں پوری ملکوت سماوی کی سیر فرما کر واپس آ گئے تھے. اور اسی طرح یہاں انسان کے 2 روابط کا ذکر، ایک اس کا رابطہ اپنے رب سے، دوسرا بندوں سے. رب کے ساتھ رابطہ عبودیت و بندگی کا ہونا چاہیے، اور بندگی کے آداب یہ ہیں کہ جو کچھ مانگنا ہے اس کی بارگاہ سے مانگا جائے. اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندے اس سے مانگے، اور مانگنے کے آداب یہ بتلائیں کہ عاجزی کے ساتھ ہو،
نہایت دھیمی آواز میں ہو، کیونکہ چیخ کر مانگنا ادب کے منافی ہے۔ کسی کی طرف رجوع کرنے کے عام طور پر دو عوامل ہوتے ہیں، خوف اور امید۔ اللہ سے مانگنے اور اس کو پکارنے میں یہ دو عوامل فرمایا ہونے چاہیے، یعنی خوف صرف اللہ کا ہو اور امیدیں بھی صرف اللہ سے ہوں، اور بندوں سے تعلق اور ربط کی نوعیت بھی اسی بندگی کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ابر گراں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، یعنی جاؤ، بادلوں کو حکم ہوتا ہے، پھر بادل سے میم برسا کر اس سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکالیں گے، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا كذلك نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین۔ قال یا قوم لیس بی ضلالة ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لظنك من الكاذبين۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اب ذات پروردگار نے پھر ارشاد فرمایا کہ اور پاکیزہ زمین میں سبزہ اپنے رب کے حکم سے نکلتا ہے، اور خراب زمین کی پیداوار بھی ناقص ہوتی ہے۔ یوں ہم شکر گزاروں کے لیے اپنی آیات کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں ایک عظیم دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ کہا اے میری قوم، مجھ میں تو کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ عالمین کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں تنبیہ کرے اور تم تقوی اختیار کرو، شاید اس طرح تم رحم کے مستحق بن جاؤ۔ مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں اور کشتی میں سوار ان کے ساتھیوں کو بچا لیا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، انہیں غرق کر دیا کیونکہ وہ اندھے لوگ تھے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ہلاکت سے بچنا نہیں چاہتے؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہمیں تو تم احمق لگتے ہو، نعوذ باللہ، ہمارا گمان ہے کہ تم جھوٹے بھی ہو۔ اور انہوں نے کہا اے میری قوم، میں احمق نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ناصح یعنی نصیحت کرنے والا اور امین ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں تنبیہ کرے؟ اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اس نے تمہیں جانشین بنایا، تمہاری جسمانی ساخت میں وسعت دی، یعنی بہت زیادہ تم مضبوط ہوئے، پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم خدا واحد کی عبادت کریں؟ جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے لیے وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ یعنی اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہم نبیوں کو پہلے بھیجتے ہیں اس قوم کی طرف، وہ مشرک قوم ہو، کافر قوم ہو، اس کی طرف بھیجتے ہیں۔ اگر وہ ایمان لے آتی ہے اور اپنے نبی کی تصدیق کرتی ہے اور نیک اعمال انجام دیتی ہے تو ہم اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی نبی کی بات نہیں سنتے، ان کے احکام پہ عمل نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس نبی کی امت ہے، چاہے جتنے سال کی ہو، جتنی طاقتور ہو، پھر ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔